سفر حج کا آغاز جب بھی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جس نیت اور جس ارادے سے نکلتا ہے، جس کام کے لیے نکلتا ہے، وہ کام ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی ہو پائے تو نیت کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی نیت کی درستگی اور اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر وہ اللہ کی رضا والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے، یعنی شیطان کی دوستی میں اور شیطان کے ساتھ میں، اور شیطان ہی پھر اس کو اکساتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے اور سیدھے رستے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک مددگار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جب انسان گھر سے نکلے تو گھر والوں کے لیے بھی دعا کرے، اور گھر والے بھی جانے والے کو مسنون دعاؤں کے تحفے کے ساتھ رخصت کریں۔ یہ سفر کی دعائیں مختلف کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کا چونکہ پہلا رکن احرام ہے، تو اس لیے حاجی گھر سے نکلنے کے بعد میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرے گا۔ احرام کا لفظی معنی ہوتا ہے حرام کرنا۔ شریعت کے مطابق احرام کا معنی ہوتا ہے اپنے لیے بعض ایسی چیزوں کو حرام کرنا جو عام حالات میں حلال ہوتی ہے یا مباح ہوتی ہے، اور دراصل احرام حج یا عمرے کی نیت کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ باقاعدہ انسان ایک طرح سے فارمل نیت کرتا ہے۔ الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ لبیک حجتن یا لبیک عمرتن، اور اگر قران ہو تو لبیک عمرتن و حجن، دونوں کا ہی۔ مجازن احرام ان 2 چادروں کو بھی کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ کیا احرام خرید لیا؟ کیا احرام پہن لیا؟ تو یہ دراصل مجازی استعمال ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ احرام کے لیے چند حلال اور مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا، حج یا عمرے کی باقاعدہ نیت کرنا۔ کچھ کام احرام سے قبل کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ احرام کے حالت میں۔ جب سفر کا ارادہ ہو تو نکلنے سے پہلے کچھ ضروری کام کر لینے چاہیے، مثلا اپنی جسمانی صفائی، ناخن کاٹنا، مونچھیں تراشنا، جسم کے زائد بال صاف کرنا، تاکہ پوری طہارت کا اہتمام ہو۔ انسان ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، لہذا بہت ضروری ہے کہ وہ صاف ستھری حالت میں ہو، خود کو بھی اذیت نہ ہو اور دوسروں کو بھی اذیت نہ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے، یعنی پیریڈز کی حالت میں باقی تمام مناسک ادا کیے جا سکتے ہیں لیکن صاف ستھری ہو جائیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر یعنی ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ دینے کا حکم دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف پیریڈز میں نہیں بلکہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی نہا لینا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی تجربے یا کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق آپ کو نہانا واقعی تکلیف دہ آپ کے لیے ہے یا آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اس صورت میں آپ گیلے تولیے سے اپنے آپ کو صاف کر لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، آلٹرنیٹ طریقہ۔ خوشبو لگانا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ احرام باندھتے۔ آپ کو لگاتی تھی، کپڑوں کو نہیں، ابھی یاد رکھیے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہے، یعنی احرام کی حالت میں، اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ احرام باندھنے سے قبل عورت بھی خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن تیز خوشبو لگانا منع ہے، یعنی پھیلنے والی نہ ہو۔ کسی بھی مرد کو آپ کے احرام سے، آپ کے لباس سے خوشبو نہیں جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو، مہک نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو جاتی تو احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر خوشبودار مرکب کا ضماد کر لیا کرتی تھی، یعنی ماتھے کے اوپر کچھ لگا لیا کرتی تھی، جیسے کریم وغیرہ ہوگی یا کچھ اور۔ اس سے کیا ہے کہ رنگ تو آ جاتا تھا لیکن خوشبو نہیں پھیلتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوشن وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جب پسینہ آتا تو وہ ہمارے چہروں پر بہہ آتا، یعنی اوپر سے نیچے کو آ جاتا، جیسے میک اپ پسینے میں بہہ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی فرض نماز کے بعد احرام پہننا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی اور اس کے کوہان میں دائیں طرف زخم جس سے خون بہا صاف کر دیا، اور اسے 2 جوتیوں کا ہار پہنایا۔ یہ احرام کی علامت کے طور پر عربوں میں رواج تھا، یعنی قلادہ اس کو بولتے ہیں۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ جب وہ مقام بیدا پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے حج کے لیے تلبیہ پکارا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد احرام پہننا مسنون ہے، لیکن احرام کے کوئی خاص 2 نفل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی آپ ایک طرح سے نہائے دھوئے، پھر کنگھی کی، تیل لگایا اور حضرت عائشہ نے خوشبو لگائی، پراپر تیار ہو کے نکلے۔ لیکن ابھی نیت نہیں کی آپ نے، ابھی مدینہ سے صرف اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے نکلے، کیونکہ ابھی تک بات کیا ہو رہی ہے؟ احرام سے پہلے کرنے کے کام۔ مرد کا احرام کی حالت میں مردوں کا لباس 2 سفید چادروں پر مشتمل ہوگا، ایک چادر بطور تہبند اور دوسری چادر اوڑھنے کے لیے استعمال کریں، یعنی ایک نیچے اور ایک اوپر۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تہبند، چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے، اگر جوتے نہ ہو تو موزے پہن لیں، لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے مردوں کے۔ اگر انہیں ایسے جوتے پہننے ہیں کہ جو چپل کی طرح کے نہیں ہیں، موزے ہوتے ہیں نا، بازو کے چمڑے کے موزے پہنتے ہیں لوگ، تو اسے پنڈلی تک نہیں آنا چاہیے۔ سفید رنگ مستحب ہے، لازم نہیں، پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، یعنی مردوں کے لیے، کیونکہ یہ سب سے بہترین ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ لیکن آپ نے احرام کے لیے سفید کی شرط نہیں لگائی، مگر چونکہ آپ نے پسند کیا اس لیے سفید احرام مردوں کے لیے پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ احرام میں ممنوع لباس کیا نہیں پہننا چاہیے؟ سلا ہوا کپڑا پہننا، سر ڈھانپنا، ٹوپی وغیرہ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، نہ قمیص پہنے، نہ پگڑی باندھے، اور نہ پائجامہ، نہ کوئی ٹوپی والا کوٹ پہنے، نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، یعنی ایسا کپڑا نہیں پہنے جس کے رنگنے میں خوشبو۔ تو بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں جن میں اگر کپڑے کو ڈبویا جائے، جیسے نیل میں ڈبوتے ہیں، تو ایسے ہی بعض اوقات لینور وغیرہ میں ڈبوتے ہیں جس سے خوشبو آتی، تو اس میں نہیں ڈبونا چاہیے احرام کو، کیونکہ زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے۔ احرام میں رخصت۔
ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان عرفات میں واز سنایا. اس میں آپ نے فرمایا اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے، کسی کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے. یعنی اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس ایسا کپڑا ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرے؟ پھر حج نہ کرے، تو اس کو رخصت دی گئی. پھر عورت کا احرام. احرام کی حالت میں عورت کے لیے کوئی الگ لباس سنت سے ثابت نہیں، یعنی عورت کا کوئی الگ سے لباس نہیں ہوتا. جو اس کے عام روٹین کے ڈیلی استعمال کے کپڑے وہ پہنتی ہے وہی پہنے گی، اور گھر سے نکلتے وقت جیسے عبایا پہنتے ہیں وہی پہنے گی. صرف خواتین کے لیے کیا ضروری؟ پردے کے احکامات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے عام لباس میں ہی احرام کی نیت کر لیں. اسی طرح عورتوں کے لیے سفید رنگ کے لباس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. یہ حکم جو مردوں کو سفید لباس کے لیے ہے وہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عام طور پہ دیکھنا ہے کہ خواتین بھی سفید رنگ کا احرام کے کپڑے سلواتی، اور اگر گرمیوں میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں تو پھر لون کا سلواتی. بعض خواتین باریزے کا بھی سلوا لیتی. اور اللہ کی پناہ کہ احرام کی حالت میں طواف کرتے وقت ان کا پورا جسم جھلک رہا ہوتا ہے. یا تو انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا یا انہیں خود سمجھ نہیں ہوتی، تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بتانا بھی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ محرم عورت جو چاہے کپڑے پہن سکتی سوائے ان کپڑوں کے جن میں ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو، کیونکہ ان میں خوشبو ہوگی، تو خوشبو والا کپڑا نہیں پہنے عورت. ایک عورت نے حضرت عائشہ سے پوچھا احرام والی عورت کون سا لباس پہنے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ریشمی، روئی اور کتان کے کپڑے، رنگے ہوئے کپڑے یعنی کلرڈ کپڑے، اور اپنے زیورات میں سے بھی کچھ پہن سکتی، الا یہ کہ وہ دوسروں کے کپڑے پھاڑ رہی ہوں. بعض لوگ ایسے زیور پہن لیتے ہیں جس سے دوسرے بھی اس سے الجھ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں پہننا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت احرام میں خواتین کو دستانے اور نقاب کی ممانعت کرتے ہوئے سنا ہے. دو چیزیں عورتیں نہیں پہنے گی، نقاب یعنی سلا و نقاب جو ہوتا ہے، اور دستانے گلوز، اور ان کپڑوں میں جن میں ورس یا زعفران لگی ہوئی ہو وہ بھی نہیں پہنے گی. لیکن ویسے کلرڈ کپڑے پہن سکتی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محرم تھی لیکن کسم یعنی کیسو کے جو پھول ہوئے ان میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتی تھی. اس میں خوشبو نہیں ہوتی، خالی رنگ ہوتا. کیسو کا پھول پتہ ہے؟ یلوش سے براؤنش کا کلر ہوتا ہے اس کے پانی کا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے لیے زیور، سیاہ یا گلابی کپڑے اور موزوں کے پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھا. یعنی عورتیں فل جرابیں پہن سکتی ہیں، اونی یا سوتی موزے پہن سکتی. اوورآل احرام میں سادگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں، کسی شادی پارٹی میں نہیں جا رہی. کچھ چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، مثلا ناخن اور بال کاٹنا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 196. اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. نہ ٹریمنگ کرانی چاہیے نہ کٹنگ بالوں کی، ٹھیک ہے، نہ عورت کو نہ مرد کو. واضح؟ لیکن جو بال یا ناخن خود گر جائیں ان پر کوئی دم یا فدیہ نہیں. کچھ لوگوں کے بال گرتے ہی رہتے ہیں، کسی کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کوئی دم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کاٹ رہا ہے یا توڑ رہا ہے یا کسی کو ناخن کھانے کی عادت ہے، ہوتی نا عادت، ہر وقت منہ میں انگلی رکھتے ہیں پھر ناخن کاٹتے رہتے ہیں، تو یہ منع ہے، یاد رکھیے. میں سوچتی شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پابندی رکھی ہو کہ یہ عادت چھوٹ جائے بندوں کی. 10 دن اگر کوئی کاٹنے سے پرہیز کرے گا تو عادت بھی تو بدل سکتی ہے. اسی طرح عشرہ ذوالحج میں بھی ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے اور نہ کھانے چاہیے.